وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. جی میں حیدرآباد انڈیا سے بول رہی ہوں. جی ماشاء اللہ. جی آغا سوال یہ ہے کہ جیسے جو آج کل چھوٹے بچے ہیں 4 5 6 سال کے اور بہت زیادہ انٹرنیشنل اسکولس کا بہت زیادہ چلن ہے اور جب مطلب آج سے تقریباً 15 20 سال پہلے تو جو اسکول کا کریکولم ہوتا تھا اس میں پھر بھی مطلب تھوڑا سا مورل سٹوریز اور بہت چیزیں رہا کرتی تھی. اب جو آئی بی کا جو کریکولم ہے اس میں بہت زیادہ وہ سیدھا سیدھا لگتا ہے کہ وہ دین اسلام کے ہی خلاف جیسے بنایا گیا ہے. وہ کہیں سے اس میں شک نہیں ہوتا, وہ کوئی بھی دیکھے ایزیلی اس کو سمجھ آتا ہے. تو ایسے آپ اسکول میں آپ کو بچے کو پڑھانا ہی ہے اس کے اچھے مستقبل کے لیے, تو ایک چیز آئی دماغ میں کہ اگر بچوں کو اپنے حساب سے ہم مائیں توحید کی وہ سکھا سکیں, مطلب بکس جو ملتی ہیں آپ جیسے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہوئی ہیں ان کو خرید کے اور ان سے بچوں کو توحید سکھائیں چھوٹے چھوٹے طریقوں سے, تو کیا یہ طریقہ کارگر ہوگا ان کے ذہن میں ایک وہ کھڑا کرنے کا, ایک مطلب راستہ بنانے کا کہ وہ پڑھیں تو نہیں اسکولس میں, وہ مجبوری ہماری کیونکہ ہم بس اچھا ایڈوانس اسکول نہیں ہے, اور لیکن وہ بچہ وہی بچہ بنے جو بچہ امام عصر کے کام آئے اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھے. شکریہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں. اچھا یہ مسئلہ ابھی پوری دنیا کا ہے, اور تمام دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں یا سو کالڈ اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ بھی کریکولم میں صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے, یہ دین کے خلاف ہے, تمام ادیان کے خلاف ہے, تمام اخلاق کے خلاف ہے, ہر چیز کے خلاف یہ چل رہا ہے. اور ویسٹ میں بھی ہے, ویسٹ میں بھی لوگ پریشان ہیں, وہاں کے بچوں کو بھی وہ کچھ اخلاق سوز چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جس کا ابھی یہاں پہ ذکر بھی مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا. اسی لیے ایک جو حل اس کا ویسٹ میں نکالا ہے, ویسٹ میں تھوڑا زیادہ ہے, ایسٹ میں ہم لوگوں کے ہاں کم ہے, وہ ہوم سکولنگ کا ہے. والدین جو ہیں وہ ہوم سکولنگ کر رہے ہیں, اور ہوم سکولنگ بہت کامیاب بھی ہے. آپ اگر الٹرنیٹ پوچھ رہے ہیں تو ایک الٹرنیٹ تو یہ ہے کہ ہوم سکولنگ کی جائے, اور اس میں اس کے مختلف ماڈلز بھی ہیں, لوگ مل کے بھی کرتے ہیں, صرف اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں, کچھ رشتہ دار یا کچھ ایک علاقے کے لوگ مل کے, اور اس میں کافی ماڈل ہیں. اگر آپ اس پہ انٹرسٹڈ ہوں تو یہاں لوگ جو سن رہے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ پریکٹیکلی ہوم سکولنگ کر رہے ہیں. آپ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کریں, اس کو دیکھ لیں. اگر وہ ممکن نہیں ہے اور ہم مجبور ہیں انہیں اسکولوں میں بھیجنے کے لیے, تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف نصاب میں نہیں ہے, وہ نصاب میں, کریکولم میں, کو کریکولم میں, اور اس کے بعد علاوہ وہاں کے ماحول میں سب میں یہ چیز انہوں نے ڈالی ہے, اور یہ اس بچوں کو وہ برباد کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جب وائرس اتنا پھیلا ہوا, کووڈ کا وائرس پھیلا ہوا تھا, تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی احتیاط کرتے تھے, ماسک بھی لگانا ہے, سینیٹائزر بھی لگانا ہے, ہاتھ بھی نہیں لگانا, فلان بھی نہیں کرنا. تو ان سب کے باوجود بھی کتنے لوگ کووڈ میں اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو ہوا جو بھی اب کووڈ کی حقیقت تھی. تو یہاں پہ ہم اگر کہیں کہ ہم بچہ چاہ تو رہا ہے, اس کو یہ ماسک لگا دیا ہے کہ ہم نے توحید کی کہانیاں 2 4 سنا دی ہیں, تو وہ آیا محفوظ ہوگا یا محفوظ نہیں ہوگا, یہ کیس ٹو کیس فرق کر جاتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, یہ یقینی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے ہاں اگر سنڈے سکولز کا سلسلہ ہے وہ ہو سکتا ہے, آپ اپنے اگر ہوم سکولنگ نہیں کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں, انہیں جمع کر کے سب سے پہلے تو ان چیزوں کو جانیے کہ کس طرح یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور کس کس راستے سے یہ بچے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا پھر توڑ کے لیے اس سے زیادہ کرنا پڑے گا جتنا آپ نے کہا ہے, جتنا آپ کریں گی وہ بھی بہت ہے, اور اس کا بھی آپ کو خدا ثواب دے گا. لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے اقدامات بھی